بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم، میں ڈاکٹر سید اقبال ابراہیم ہیوسٹن امریکہ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم بات کریں گے ہلدی پانی کے 12 اہم اور حیرت انگیز فائدوں کے متعلق، اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ہلدی کے پانی کو کب اور کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے۔ دوستو ہلدی کا استعمال کئی صدیوں سے ہو رہا ہے اور ہلدی ہر گھر کے باورچی خانے میں موجود ہے، لیکن بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہلدی کا پانی ہماری صحت کے لیے کتنا فائدہ مند ہے۔ ویسے تو ہلدی میں کئی کمپاؤنڈ موجود ہوتے ہیں، لیکن ایک کمپاؤنڈ جس کے متعلق کئی ریسرچ اسٹڈیز میں بات کی گئی ہے، اسے کرکیومن کہتے ہیں۔ یہ ایک اینٹی آکسیڈنٹ اور ایک اینٹی انفلیمیٹری کمپاؤنڈ ہے، اور ہلدی کے تمام فائدے اسی کی بدولت ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ ہلدی کا پانی پینے سے ہماری صحت پر 12 حیرت انگیز فائدے کون سے ہیں۔ نمبر 1، برین ہیلتھ۔ ہلدی میں موجود کرکیومن دماغ میں نیورونز کی کارکردگی بہتر کرتا ہے اور دماغی خلیوں کی نشو و نما میں مدد دیتا ہے، جس سے یادداشت اور سیکھنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے۔ یہ دماغ میں سیروٹونن اور ڈوپامین کی سطح کو بڑھاتا ہے، جو خوشی اور سکون کے ہارمونز ہیں۔ اس سے موڈ بہتر ہوتا ہے اور ڈپریشن کی علامات کم ہوتی ہیں۔ بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہلدی آلزہائمر اور پارکنسونزم جیسی بیماریوں میں ایک بڑا رول پلے کرتی ہے۔ نمبر 2، ہارٹ ہیلتھ۔ یہ ہمارے بیڈ کولیسٹرول یعنی LDL کو کم کرتی ہے اور اچھے کولیسٹرول یعنی HDL میں اضافہ کرتی ہے۔ ہماری بلڈ ویسلز میں موجود اینڈوتھیلیل لائننگز کی پوٹینسی کو برقرار رکھتی ہے، اور اس طرح یہ نہ صرف کسی بھی قسم کے بلڈ کلاٹ سے بچاتی ہے، بلکہ یہ بلڈ پریشر بھی بڑھنے سے روکتی ہے، اور اس طرح اس کا استعمال ہمیں دل کی کئی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ نمبر 3، ڈائجسٹو سسٹم۔ یہ ہمارے نظام ہاضمہ کو بہتر بنانے میں بہت مدد کرتی ہے، لیور میں موجود بائل کی پروڈکشن میں اضافہ کرتی ہے، اور اس طرح ہماری خوراک کے جو اہم اجزاء ہیں ان کو آنتوں سے جذب کرنے میں مدد کرتی ہے۔ جن لوگوں کو اکثر گیس، بدہضمی اور پیٹ پھولنے کی شکایات رہتی ہیں، انہیں چاہیے کہ اس کے استعمال کو یقینی بنائیں۔ یہ IBS یا اریٹیبل باؤل سنڈروم کے مریضوں میں بھی بہت مفید ثابت ہوئی ہے۔ نمبر 4، اینٹی کینسر۔ یہ کینسر سیلز کو گرو کرنے سے روکتی ہے اور ان کو جسم کے دوسرے حصوں میں پھیلنے بھی نہیں دیتی۔ ریسرچ اسٹڈیز نے کئی کینسرز میں اس بات کو ثابت کیا ہے، ان میں بریسٹ، کولن اور پروسٹیٹ کے کینسر شامل ہیں۔ نمبر 5، اینٹی انفلیمیٹری ایفیکٹس۔ ہلدی میں شامل ایک اہم کمپاؤنڈ کرکیومن جسم میں ہونے والی کسی بھی سوزش کے خلاف ایک مؤثر کردار ادا کرتا ہے۔ جوڑوں کے درد میں یہ بہت فائدہ کرتا ہے۔ ریسرچ کے مطابق جب ان مریضوں کو کچھ عرصے کے لیے ہلدی دی گئی تو ان کے جوڑوں کے درد، سوجن اور سوزش میں نمایاں کمی دیکھی گئی۔ اس کے علاوہ انفلیمیٹری باول ڈیزیزز کے مریضوں میں بھی اس کے استعمال سے سوزش میں کمی آئی اور مرض میں افاقہ ہوا۔ نمبر 6، اسکن۔ اس میں چونکہ اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی انفلیمیٹری خصوصیات ہوتی ہیں، اس وجہ سے یہ پمپلز، ایکنی، جلد کے دانے، داغ، دھبوں اور جھائیوں کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے، جلد کی قدرتی چمک کو بڑھاتی ہے اور رنگت کو بہتر بناتی ہے۔ وہ خواتین جن میں آنکھوں کے نیچے گہرے رنگ کے حلقے ہو جاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس کو باقاعدگی سے استعمال کریں۔ نمبر 7، اینٹی ایجنگ رول۔ جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے، ہمارے جسم میں آکسیڈیٹو ڈیمیج اور انفلیمیشن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ چونکہ یہ ایک بڑی اینٹی انفلیمیٹری اور اینٹی آکسیڈنٹ ہے، لہذا یہ ان پروسیس کو روکتی ہے۔ ہماری جلد میں موجود کولیجن میں اضافہ کرتی ہے، اس سے جلد کی لچک یا الاسٹیسٹی برقرار رہتی ہے اور جھریاں دیر سے ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 8، اینٹی مائکروبیل۔ یہ نہ صرف بیکٹیریا کے خلاف کام کرتی ہے، بلکہ وائرس، فنگس اور پیراسائٹس کے خلاف بھی ایک مؤثر رول ادا کرتی ہے، جس کو آج ریسرچ نے بھی ثابت کر دیا ہے۔ نمبر 9، ڈائبٹیز۔ اب اگر دیکھیں تو یہ ڈائبٹیز کے مریضوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ یہ انسولین کی
سینسیٹیوٹی کو بڑھاتی ہے، اس کے ریزسٹنس کو کم کرتی ہے، اور اس طرح بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے اور اس کے لیول کو نارمل رکھنے میں مدد کرتی ہے۔ ریسرچ اسٹڈیز نے بھی اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ہلدی کا استعمال کرنے والوں کے فاسٹنگ بلڈ شوگر لیول میں نمایاں کمی دیکھی گئی۔ نمبر 10، ویٹ لاس۔ یہ میٹابولزم کو بڑھاتی ہے اور فیٹ کو برن کرتی ہے۔ اس کے ساتھ جسم سے اضافی پانی اور ٹاکسن خارج کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اس طرح پیٹ کی سوجن اور پھولا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ اس کا باقاعدگی سے استعمال کریں۔ نمبر 11، امیونٹی۔ ہلدی کو صدیوں سے قوت مدافعت بڑھانے والی قدرتی جڑی بوٹی مانا جاتا ہے۔ اس میں موجود کرکیومن جسم کے دفاعی نظام کو مضبوط کرتا ہے تاکہ وہ بیماریوں کے خلاف بہتر طور پہ لڑ سکے۔ جن لوگوں کو اکثر نزلہ زکام اور کھانسی کی شکایت رہتی ہے یہ ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ نمبر 12، امپرووز سلیپ۔ ریسرچ کے مطابق 2 خاص وجوہات ہیں جو کہ اچھی نیند کا باعث ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اس میں موجود کرکیومن سیروٹونن اور ڈوپامن جیسے ہارمونز کا توازن برقرار رکھتا ہے۔ یہ ہارمونز موڈ بہتر کرتے ہیں اور ذہنی سکون پیدا کرتے ہیں جس سے نیند آسانی سے آتی ہے۔ نمبر 2، کرکیومن جسم میں موجود کورٹیسول یعنی تناؤ کے ہارمون کو کم کرتا ہے۔ جب ذہن پرسکون ہوتا ہے تو نیند گہری اور آرام دہ ہوتی ہے۔ آئیے اب ہم یہ جانتے ہیں کہ ہلدی کے پانی کو بنانے کا طریقہ کیا ہے اور اسے کب اور کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے۔ ہلدی پانی کو استعمال کرنے کا بہترین وقت رات میں سونے سے 1 سے 2 گھنٹے پہلے ہے۔ اس کو استعمال کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ایک بھگونے میں 1.5 گلاس پانی لیں، کچی ہلدی کا 2 انچ کا ایک ٹکڑا لیں اور اس کو چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیں، پھر اس کو پانی میں 2 سے 3 منٹ تک ابالیں۔ اس کے بعد اس کو چھان لیں۔ یہ تقریباً 1 گلاس ہوگا۔ اس میں کالی مرچ کی 1 چٹکی ضرور شامل کریں کیونکہ کالی مرچ ہلدی کو جسم میں جذب کرنے میں بہت مدد کرتی ہے۔ اب اگر آپ چاہیں تو اس میں آدھا لیمو اور 1 چمچہ شہد بھی شامل کر سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 1 گلاس نیم گرم پانی لیں اور اس میں آدھا چائے کا چمچہ پسی ہوئی ہلدی اچھی طرح سے ملا لیں۔ اس میں بھی 1 چٹکی کالی مرچ ضرور شامل کریں۔ اب آپ اس میں حسب ذائقہ لیمو یا شہد بھی شامل کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کچی ہلدی پسی ہوئی ہلدی کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے۔ وہ لوگ جنہیں اس سے پرہیز کرنا ہے ان میں حاملہ خواتین، دودھ پلانے والی مائیں، وہ لوگ جن کو گردے میں پتھری ہے، جن کو گال بلیڈر کا پرابلم ہے، اور وہ لوگ جو خون پتلا کرنے کی دوائیں لے رہے ہیں، ہلدی کا پانی ان کو استعمال نہیں کرنا ہے۔ دوستو امید ہے اس ویڈیو نے آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ کیا ہوگا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک معلوماتی ویڈیو ہے تو اس کو اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اب اجازت دیں، اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔